وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یوم تاسیس پہ جو بیان دیا اور ان کا 2.5 سالہ حکومتی کارکردگی پر فخر ہے، اور اس پہ ایک ڈیبیٹ پورے پاکستان میں شروع ہو گئی کہ انہوں نے 2.5 سال میں ایسا کیا کیا ہے جس پہ انہیں فخر ہو۔ دیکھیں یہ بات تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 2.5 سال میں جتنی مہنگائی بڑھی، غربت بڑھی، بے روزگاری بڑھی، وہ شاید ماضی میں کبھی بھی نہیں ایسا ہوا۔ کبھی اتنی مہنگائی نہیں پڑی، کبھی اتنی افراتفری نہیں رہی جتنی عمران خان کے ان 2-2.5 سالوں میں ہوئی۔ اس کے اندر میں ذرا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں عمران خان کس حد تک قصوروار ہے۔ اگر عمران خان نے جو قومی خزانہ ہے اس کا غلط استعمال کیا تو عمران خان قصوروار ہیں۔ اگر عمران خان نے کوئی پتہ چلا کہ انہوں نے باہر ان کے اکاؤنٹ ہیں جہاں وہ پیسے بھیج رہے ہیں، تب بھی عمران خان اس کے قصوروار ہیں۔ اگر عمران خان کا یہ پتہ چلا کہ انہوں نے کوئی نیا محل بنایا ہے، کوئی کاروبار نیا شروع کیا ہے، تب بھی عمران خان اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور 1 روپے کی ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ عمران خان پہ ثابت نہیں ہوتی، آپ کہیں گے جی وہ چینی مافیا، آٹا مافیا، گھی مافیا جو ہے وہ عمران کے ارد گرد ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے کیا چینی مافیا تب سے نہیں ہے؟ کیا گھی مافیا، آٹا مافیا نہیں ہے؟ آج چینی کی جو قطاریں لگ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے جو چینی کی قطاریں لگ رہی ہیں، تو کیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہم راشن کارڈ لے کے جا کے چینی شاپروں میں نہیں لے کے آتے رہے؟ کیا راشن کارڈ کے بغیر آٹا اور چینی ملنا ممکن تھا اس دور میں؟ ایون محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں کیا چینی کا بحران نہیں آیا تھا، آٹے کا بحران نہیں آیا تھا؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں چینی اور آٹے کا بحران نہیں آیا تھا، گھی کا بحران نہیں آیا تھا؟ تو یہ کہنا کہ جی عمران خان کے دور میں چینی کے لیے قطاریں لگ رہی ہے، تو یہ ماضی کا حصہ، یہ شروع سے روز اول سے پاکستان میں جو یہ مافیاز ہیں یہ پوری طرح اپنا پنجہ گاڑ چکے ہیں، اور حکومت جو ہے ان کے آگے بے بس ہوتی ہے۔ یہ اتنے تگڑے، اتنے طاقتور ہیں۔ خود عمران خان صاحب نے کہا کہ جو چینی مافیا ہے یہ اب پی ڈی ایم کی طرح کا ایک اتحاد بنا کے مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ اب اگر یہ بات ساری دیکھی جائے اور پھر مہنگائی کے اوپر آئے تو امریکہ جیسا ملک جو دنیا کی سب سے مضبوط اکانومی رکھتا ہے، کووڈ کے آگے وہ بھی بکھر کے رہ گیا اور ان کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو کے رہ گئی۔ برطانیہ کی معیشت تباہ ہو کے رہ گئی، جرمنی کی، فرانس کی، اٹلی کی۔ تو پاکستان کس کھاتے میں؟ پاکستان کی کون سی اکانومی تھی؟ ہم تو وہ بھیکاری ہیں جو پہلے دن سے بھیک مانگتے پھرنے۔ اکانومی کے نام پہ ایک بندہ جو سائیکل کی دکان کرتا ہو پنچر کی، وہ کھربوں روپے کما کے دبئی میں ہوٹل بنوا کے، دبئی میں اپنے پلازا بنوا کے، لندن میں پلازا بنوا کے، اور پھر جب اسے عدالت طلب کرے تو اس وقت کے وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کے وہ ملک سے فرار ہو جائے۔ یہ اس طرح کا تو یہ بنانا ملک ہے۔ اب اس میں عمران خان آ کے کیا 2.5 سال میں وہ آسمان سے چیزیں اترنا شروع ہو جانی تھی؟ کیا عمران خان نے خود فصل اگا کے اور لوگوں کو کہنا تھا مفت لے لو؟ یہ سارا کچھ ایک نظام کے تحت چلتا ہے، یہ سارا کچھ ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے۔ عمران خان جو کہتے ہیں کہ 2.5 سالہ کارکردگی پہ فخر ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس 2.5 سال کے اندر حکومتی سطح پہ ایک کرپشن کا کیس سامنے نہیں آیا۔ انڈیویجولز کی بات نہیں کر رہا۔ عمران خان جب یہ کہتے ہیں میں 2.5 سالہ کارکردگی پہ فخر ہے، تو انہیں اس بات کا فخر ہے کہ انہوں نے اس ملک کے جو بالادست طبقہ ہے، جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، جو یہ سمجھتا تھا کہ قانون اس کے آگے اس کی باندھی ہے، اس کی لونڈی ہے، قانون اس کے آگے ہاتھ باندھ کے اس کی مرضی کے اس پہ ناچے گی۔ عمران خان نے پہلی دفعہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس ملک کو 35 سال سے فٹ بال کی طرح ایک دوسرے کو پاس دے کے آگے بڑھنے والے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، نواز شریف کا کوئی سوچ سکتا تھا، زرداری کا کوئی سوچ سکتا تھا کہ نواز شریف صاحب اس ملک کو چھوڑ کے باہر فرار ہو جائیں گے؟ اور کوئی سوچ سکتا تھا کہ آصف علی زرداری جو کہتا تھا، جو جنرلز کو دھمکی دیتا تھا کہ آپ نے تو 2-3 سال رہنا ہے، ہم نے تو یہی رہنا ہے، وہ جا کے ایک کونے میں جا کے چھپ کے بیٹھ جائے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ اسحاق ڈار جس نے اس اکانومی کا بیڑا غرق کیا، وہ اس ملک سے فرار ہو جائے گا اور جا کے چھپ جائے گا؟ تو کیا یہ عمران خان کی کامیابی نہیں کہ اس نے چوروں ڈاکوؤں کو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہاتھ ڈالا؟ اب آپ کہیں گے کہ جی احتساب تو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، تو میں بھی متفق ہوں کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے۔ لیکن پھر جب اگر جہانگیر ترین کا ہوتا ہے
تو پھر آپ جہانگیر ترین کی حمایت میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اور مریم یہ کیوں کہتی ہیں کہ جی ہم سے رابطے میں ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کراس دا بورڈ احتساب ہو رہا ہے اور جہانگیر ترین صاحب کا بھی ہو رہا ہے تو ہم تو نہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے؟ تو جب عمران خان اپنے ارد گرد کے بندوں کا احتساب کرتا ہے تو آپ سارے چلا اٹھتے ہیں کہ جی دیکھیں جی پی ٹی آئی کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ اس ملک میں، ایسے ایک ملک میں جہاں پہ نہ عمران خان کی کابینہ اس کے ساتھ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح اس کے ساتھ ہے، نہ بیوروکریسی پوری طرح اس کے ساتھ ہے، اس کے باوجود اگر عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور اڑا ہوا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی چاہے کچھ ہو جائے میں کرپشن کے خلاف اپنی جہاد کو ختم نہیں کروں گا، تو یہ قابل فخر کارکردگی ہے. مہنگائی کوئی عمران خان کا ذمہ داری نہیں ہے، مہنگائی تو پوری دنیا میں اس ٹائم ہوئی ہوئی ہے. اور پاکستان میں آپ کو بتاؤں مہنگائی نہیں ہے. آپ میری اس بات پہ حیران بھی ہوں گے اور تھوڑا سا ہنسیں گے بھی. میں پھر دہراتا ہوں، پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے، پاکستان میں قوت خرید نہیں ہے. پاکستانی کو قوت خرید نہیں ہے، مہنگائی کا نہیں مسئلہ ہے. جتنی سستی چیزیں یہاں پہ انٹرنیشنل سروے میں پاکستان دنیا کے ٹاپ 10 سستے ترین ملکوں میں ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس قوت خرید نہیں ہے جس سے ہم چیزیں خرید سکیں. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی وقت لگتا ہے قوموں کو بننے میں. اور عمران خان شاید انقلاب نہ لا سکیں، لیکن عمران خان وجہ انقلاب ضرور بنیں گے. انہوں نے ایک پاکستان میں یہ بات ثابت کر دی، اسٹیبلش کر دی کہ طاقتور جو ہے اس کے گریبان پہ بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے.